خلاف ورزی ہوئی. یہ میڈیا کو بتانا بہت ضروری ہے. اسی کے لیے میرے ساتھ ڈی آئی جی کوئٹہ اعتزاز گرایا صاحب اور ڈپٹی کمشنر کوئٹہ سعد بن اسد موجود ہیں, جو آپ کو اس ساری صورتحال میں کہاں کہاں پر کس کس جگہ پہ لیگل وائلیشنز ہوئیں جس کے نتیجے میں صوبائی حکومت کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بی وائی سی کے خلاف ایکشن لینا پڑا. گرایا صاحب. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ. جیسے شاہجہان صاحب نے بتایا, تھوڑا سا کرونالوجیکلی چلتے ہیں. 11 مارچ کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا, جس پہ 12 مارچ تک وہ چلتا رہا, جس پہ ایس ایس جی اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے آ کر اس کو کلیئر کیا. اس میں 5 فدائین, جس کو بی ایل اے نے بعد میں خود بھی قبول کیا, وہ لوگ جو کہ ریلوے اس کے اندر ریل کے اندر موجود تھے اور جنہوں نے ہاسٹیجز لوگوں کو بنایا ہوا تھا, اور سو کالڈ وہ فدائی تھے جو کہ اس آپریشن میں نیوٹرلائز ہوئے, جس کی تفصیل آپ کو آئی ایس پی آر اور باقی آلریڈی دے چکے ہیں. ان 5 کی ڈیڈ باڈیز ایز پر لا گورنمنٹ آف بلوچستان ڈیسائیڈڈ کہ ہیومن رائٹس اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ڈیڈ باڈیز کو لایا جائے ہسپتال میں اور ان کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے کہ وہ کیا ہے. وہ 5 ڈیڈ باڈیز سول ہاسپٹل لائی گئی. ان 5 ڈیڈ باڈیز کا جو پراپر ایس او پی تھی, ڈی این اے کروایا گیا اور نادرا سے اس کی ویریفیکیشن بھی کروائی گئی کہ یہ لوگ کون ہیں. اب قانون میں یا کسی بھی چیز پر جگہ پر ایک ڈیڈ باڈی کو لینے کا حق جو ہے وہ اس کے ورثہ کا ہے. ورثہ سے مطلب ان کے والد, ان کی والدہ, بہن, بھائی, بیوی, شوہر, بیٹا, بیٹی, وہ آ کے ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کر کے تھرو پراپر چینل کورٹ سے پرمیشن لے کے وہ ڈیڈ باڈی وہ ریسیو کر سکتے ہیں. 14 تاریخ کو 5 ڈیڈ باڈیز سول ہاسپٹل میں لائی گئی, کیونکہ مچھ میں یا سبی میں ایسا مارچری نہیں ہے تو اس لیے سول ہاسپٹل لائی گئی, جن کا پروسیس شروع ہوا کہ ہم نے ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کروانی ہے. 19 تاریخ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان تشریف لاتے ہیں کوئٹہ میں, وزٹس کرتے ہیں, کیونکہ لا انفورسمنٹ ساری کی ساری اس میں بزی ہوتی ہے, جتنی بھی پولیس ہوتی ہیں. تو کچھ لوگ بی وائی سی کے پلیٹ فارم سے ان کی لیڈرشپ سمیت ہاسپٹلز میں پہنچتے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈیز ہمیں دی جائیں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ ان کے ورثہ کو لے آئیں, جو ورثہ ہیں وہ لے آئیں اور وہ آ کے ان ڈیڈ باڈیز کو لے جائیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیگل فارمیلٹیز پوری کرنے اور لے جائیں. انہوں نے کہا ان کے وارث ہم ہی ہیں اور ہم ہی لے کے جائیں گے. بی ایل اے کا وارث کون ہو سکتا ہے, یہ جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ بی ایل اے کا وارث کون ہے. تنظیمی بنیاد پر اگر آپ لے کے جا رہے ہیں ان کو, تو پھر وہ کس کی ڈیڈ باڈیز تھی؟ دہشت گرد, جس کو بی ایل اے نے کلیم میں بعد میں خود بھی ویریفائی کیا کہ یہ لوگ ہیں, وہ کلیم ہمارے پاس موجود بھی, آپ کو شیئر بھی کر دیں گے. ان کی ڈیڈ باڈیز لی, وہاں سے ہسپتال کے جو مارچری تھی اس کو توڑا گیا. جو سراب کے اندر کلات میں ایف سی پہ ایک خاتون نے خودکش کیا, ان کی ریمینز جو باقی تھی ان میں سے بھی کچھ چیزیں وہاں پہ موجود تھیں. وہاں سے بائی فورس پولیس اور جو مار پیٹ کر اور وہ سارا کر کے وہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی اور وہ اٹھائی گئی, جس پہ لا انفورسمنٹ نے اور اسٹیٹ نے, ایک پوری دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ دہشت گردوں کی آپ گلوریفیکیشن کریں, ان کی ڈیڈ باڈیز اٹھا کر وہاں پہ نعرے لگائیں. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کا خیال رکھ رہے ہیں, مسنگ پرسن کی ہم باتیں کرتے ہیں, دوسری طرف آپ ٹیررسٹ کی ڈیڈ باڈیز کو اون کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ جواب آپ پر اور عوام پہ میں چھوڑتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو پھر ان کو دہشت گردی کو لے کے جاتے ہیں. ان کی ڈیڈ باڈیز کو رستے میں انٹرسیپٹ کیا گیا اور وہ لایا گیا, جس کے بعد اس شہر میں ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی گئی. دھرنے کا اعلان کیا گیا, جلسے کا اعلان کیا گیا, پرامن احتجاج کا اعلان کیا گیا. مگر اس پرامن احتجاج کے نتیجے میں 36 سے زیادہ کیمراز سیف سٹی کے کوئٹہ میں ڈیمیج ہوئے. 18 سے زیادہ پولز تھے جن کو توڑا گیا, جن کی ویڈیوز سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ کے پاس بھی موجود ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں. کتنے 100 میٹر آپٹک فائبر تھی جس کو جلا دیا گیا. اب یہ کیمراز اور آپٹک فائبر اور پولز جو ہیں, شاید یہ بھی کسی پلان کا حصہ تھا یا ان کو کیوں توڑا گیا. یونیورسٹی کا گیٹ جو کہ تعلیمی درس گاہ ہے اس کا گیٹ توڑا گیا. اس کے ساتھ وہاں جو پوسٹ آفس ہے اس کو جلا دیا گیا. بینک کا دروازہ توڑ کر بینک کے اندر ہم لوگ داخل ہوئے اور اس کے بعد وہاں سے کیش. یہ وہ سیریز آف ایونٹس ہیں جس پہ پولیس اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈیسیجن ہوا کہ ود ان
लीगल लिमिट्स में रहते हुए हम आंसू गैस का, लाठी चार्ज का इनका ख्याल करें. ये सारा प्रोसेस चलता है 19 तारीख को, और तकरीबन हम पुल आउट कर लेती है जो पुलिस है वो अफ्तारी के बाद हम पुल आउट करते हैं कि अभी खैरियत 8 बजे अफ्तारी से पहले 6 बजे के करीब. उस वक्त तक कुछ भी नहीं होता. ऑल ऑफ ए सडन 7:30 बजे पता चलता है जी 3 डेड बॉडीज़ 2 BMC में लाई गई हैं, 1 सिविल हॉस्पिटल में लाई गई है. एलिजिडली कि पुलिस की फायरिंग से मरे. उस वक्त आईजी साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब, अगर मौके पे लगी होती तो उस वक्त ये डेड बॉडी क्यों नहीं आई? जब सब डिस्पर्स हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो 7 बजे फिर ये डेड बॉडीज़ कहाँ से आ गई? हम इस पे बिल्कुल भी इस बहस में कहीं से भी जाने के लिए मैं नहीं जा रहा कि गोली किसकी लगी, लेकिन उनको लाया जाए और उनकी शनाख्त करवाई जाए और प्रॉपरली ऑटोप्सी की जाए कि गोली का हमें पता चले कि कहाँ से लगी, किधर से लगी. इस दौरान उनके जो वर्सा हैं, एक लेडी कबीले से एक बच्चा था जो कि उसका कहीं से भी, उसकी फैमिली ने भी बाद में कहा कि हमारा BYC से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बच्चा आइसक्रीम बेचता था. वो आए और उन्होंने कहा हम डेड बॉडी अपनी लेके जाएंगे और स्टेट से हम अपना खुद टेकअप करेंगे. वर्सा का हक है कि वो जिस तरह से भी चाहे स्टेट के साथ एक चीज़ बात करें, उसको करवाएं. मगर 2 डेड बॉडीज़ को लेकर BYC के प्लेटफॉर्म से फिर इधर शुरू हो गया और ऊपर की चीज़ डेड बॉडीज़ हैं और मिली हैं. एंड फिर उसमें एक और ताबूत भी ला कर रख दिया कि जी तीसरी डेड बॉडी ये भी है, जिसमें उसको मैं बात को बताता हूँ कि क्या है. इन द मीन टाइम जब पता चला कि एक तो लेडी का था जो लेके चले गए, एक उसमें कलंदरानी सोबतपुर का बच्चा था जिसकी डेथ हुई, होटल पे काम करता था, और एक सुमलानी था वो भी होटल पे काम करता था और उसका भी इससे कोई डेली वेजेस पे वो काम करता था. उसके वाले सब मार्केट कमेटी में काम करते थे. दे अप्रोच्ड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब से और बाकियों से और गवर्नमेंट से कि ये हमारी डेड बॉडीज़ हैं और हमें ये डेड बॉडीज़ वापस की जाए, हम इनको दफनाना चाहते हैं और लेके जाना चाहते हैं. हमने उन फैमिलीज़ को बुलाया कि आप तशरीफ़ लाएँ और ख़ुद लेके चलें, हम आपके साथ चलेंगे. सोबतपुर से वो फैमिलीज़ आईं और फैमिली आई और वो यहाँ पर गए. जो सुमलानी पहले गए उनको वहीं पकड़ के बैठा लिया गया कि जी आप नहीं जा सकते यहाँ पर, यहीं बैठें, ये BYC के रुकन हैं और ये लोग हैं और हम इनको अपने हिसाब से दफन करेंगे और इनको एजाज़ के साथ दफन किया जाएगा. जबकि उनकी फैमिलीज़ कह रही हैं कि हमारा BYC या किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है. मैं ये क्वेश्चन अगेन आप पर छोड़ता हूँ कि अगर पुलिस ने ये फायरिंग की तो जहाँ 2000 बंदा फिर रहा था वहाँ किसी और को गोली नहीं लगनी थी, राह चलने वाले को लगनी थी. बट दैट इज़ टू बी डिटर्मिन्ड. मैं इस पर हतमी राय नहीं दे सकता. जब उनको लेके गए AC साहब और हमारे डिविजनल SP फैमिली को कि जी हमें डेड बॉडी उठाने दी जाए, वहाँ फिर नहीं उठाने दी गई और उस पर कहा कि नहीं हम ये डेड बॉडी नहीं लेके जाने देंगे. अब अगर हर चीज़ के वारिस हमने ही बन जाना है या लोगों ने ही बन जाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ही बन जाना है, और जब फैमिलीज़ उनके साथ नहीं हैं, देन स्टेट डिसाइडेड कि हम डेड बॉडी यहाँ से उठा के उनकी फैमिलीज़ के वर्सा के हवाले करेंगे. उनकी फैमिलीज़ और वर्सा के हवाले वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठा के उनकी की गई. जो मेडिकल लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की गई. मेडिकल डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशन की, जो कुछ किया. फैमिलीज़ की रिक्वेस्ट के ऊपर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, मगर सरसरी जो भी मुआयना होता है वो सारा किया गया. जब वो सुमलानी कौम के लोग वो डेड बॉडी अपने घर पे ले गए दफनाने के लिए, वहाँ फिर 100-150 बंदे का एक दोबारा डेड बॉडी हमें लेके घर से फिर उसको उठाया गया, फिर वो लॉ इन्फोर्समेंट ने वापस करवाया. तो ये तमाम इवेंट्स हैं जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के तहत जो भी लीगल एक्शन बनता था, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत जो लोग थे, जो तोड़ फोड़ वाले लोग थे जो कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया. और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको लापता कर दिया गया हो. वो तमाम के तमाम लीगल प्रोविजंस के तहत जो FIRs में थे उनको FIRs में रिमांड लिया गया. जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत जिनको हमने हुदा जेल भेजना था उनको हुदा जेल भेज दिया गया. ये वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये सारा किस्सा किया गया. क्योंकि हम ये तो भूल गए हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ. आज ये बात ज़रूर हो रही है कि जी इतने लोग पुलिस ने पकड़ लिए, ये क्या लिए, कौन सी इवेंट्स थे जिनने इन सब चीज़ों को, इस चेन रिएक्शन को ट्रिगर किया. दैट वर द डेड बॉडीज़ ऑफ द 5 टेररिस्ट जो कि क्लेम BLA खुद कर रहा है, और जिसको नादरा ने जिसको BLA क्लेम कर रहा है सेम को नादरा ने वेरीफाई किया कि ये फ़लाँ लोग. उसमें से 2 लोग मस्तूम में जिनको दफनाया गया, और बाकी 2 लोग जो थे, मैं आपको नाम भी बताने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हर्ज नहीं है. एक ज़फ़र सन ऑफ खुदादाद जो कि कराची गरबी का रहने वाला था जो इसके अंदर मारा गया, जिसको आइडेंटिफाई हुआ. दूसरा परवेज़ सन ऑफ याकूब
وہ بھی کراچی کا ہی رہنے والا تھا. تیسرا آپ کا اسامہ عمر مستونگ کا رہنے والا تھا. چوتھا اسی میں احمال نام کا ایک لڑکا تھا, وہ بھی مستونگ کا رہنے والا تھا. وہ یہ دونوں جو مستونگ کے لڑکے تھے ان کو دفنا دیا گیا. پانچویں ڈیڈ باڈی کی ابھی تک آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی. وین ایور سن کمس, کوئی بندہ آتا ہے تو اس کا ڈی این اے پروفائل موجود ہے, اس سے ویریفائی کر کے ڈیڈ باڈی اگر ملتی ہے تو ہم اس کو اس کے حوالے کرنے کو تیار ہیں اور کی جائے گی. ان تمام ایونٹس کی بنیاد پر ایک شہر میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی, جس کو ٹیکل کرنے کے لیے ود ان دا گیون کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور جو لیگل رائٹس ہیں مینیج کرنے کا, جیسے شاہد رین صاحب نے کہا, پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے, بٹ پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانا کسی کا رائٹ نہیں ہے. پبلک وے کو کلوز کرنا اور بند کرنا کسی کا رائٹ نہیں ہے, کہ آپ رستے میں روڈ کوئی بلاک کر دیں, کسی کا حق نہیں ہے. مینیج کرنا اس کو ریاست کا حق ہے. وی ایز دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, اٹ از آر رائٹ ٹو اوبے اینڈ فالو دا آرڈرز آف دا سٹنگ گورنمنٹ. گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے جو احکامات ہیں, چیزیں ہیں, اسی طریقے سے کریں. نیگوشیٹ کرنے کے لیے جب ڈیڈ باڈیز رکھی گئی تھی تب بھی نیگوشیشن کی ہم نے کوشش کی گئی کہ یہ ڈیڈ باڈیز جن فیملیز کی ہیں ان کے رابطہ کیا, اے سی صاحب نے رابطہ کیا, ڈسٹرکٹ پولیس ان کے ساتھ گئی. بٹ اگر کوئی سننے کو تیار نہیں ہو اور نہ بات کرنے کو تیار ہو, ہر چیز پہ اگر ہم نے صرف ہیو اینڈ کرائی ہی مچانی ہے اور لے کے چلنا ہے, دین کہیں نہ کہیں جو اسٹیٹ کی آرگنز ہیں, جو اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز ہیں, ایز پر دا گیون لیگل پروسیجرز ان کو اس پہ ایکٹ کرنا تھا. وہ ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کی گئی. یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی نتیجے میں ہم یہ ایک پورے کا پورا سوشل میڈیا پہ اور باقی ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ یہ کر دیا گیا اور وہ کر دیا گیا. کسی بھی چیز کو اس میں جو بھی لیگل چیزیں تھیں اس سے ہٹ کے نہیں کیا گیا. کوشش کی گئی کہ اس کے اندر رہ کے مینیج کر کے ہم کریں. یہاں آپ کے توسط سے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ٹین ایجرز تھے, بچے بچیاں جو اس میں اریسٹ ہوئے, دے ور ریلیزڈ آن دا شیورٹی آف دیئر پیرنٹس. اور ان کے پیرنٹس نے آ کے کہا کہ ہم نے بچہ تو اسکول بھیجا تھا, ہم نے بچی تو اسکول بھیجی تھی, وہاں سے اسکول کا ٹیچر اسے لے کے گیا, وہاں سے اسکول کا کہ فلاں ٹیچر ان کو لے کے گئی اور دھرنے پہ لے کے گئی, جس کا آج تک ہمیں فیملی کو پتہ نہیں ہے کہ فیملی نے اس میں کہیں ہماری کنائیونس نہیں ہے, نہ ہی ہمارا کسی پارٹی سے کسی چیز سے کوئی تعلق ہے. ان کی شورٹیز کے اوپر ان کو ہم نے چھوڑ دیا کہ جی آپ خیال رکھیں اور چیزوں کو لے جائیں. ایسے لوگوں کی لسٹ اور چیزیں آپ کے ساتھ وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے جو واپس چلے گئے. رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایگزسٹ ود ایوری ون. اینڈ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ جی رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو سب کے پاس ہے, بٹ رائٹ ٹو ڈیمیج پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی وہ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے پریس کلب کے سامنے کریں, آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ ڈی سی آفس کے سامنے کریں, بٹ پبلک پراپرٹی کو اور پبلک وے کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں. اور یہ جب پہلے ہمارا اگست میں یہاں کوئٹہ میں جب اسی طریقے کے ایشوز ہوئے تھے, تب ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور بی وائی سی کے درمیان, جس میں یہ ایک ریٹن ایگریمنٹ کہ جی جب بھی آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہوگا یو ول انٹیمیٹ دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرے گی اور ایک جگہ آپ کو ڈیزگنیٹ کرے گی کہ اس جگہ پہ آپ کر لیں. اس کی سیکورٹی دینا, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا, دیٹ ول بی دا رسپانسبلٹی آف دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, جس کو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے اور آپ کو جگہ بھی دیں گے. بٹ ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ, بینک میں توڑ پھوڑ, پوسٹ آفس کو توڑنا, سیف سٹی کے کیمراز جلانا, اور کچھ جو بزنسز پرائیویٹس ہیں ان کو جلانا, ان کی دکانوں میں گھسنا, یہ کسی بھی قانون میں اور کسی جگہ پہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.